ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کا ایران کے جنوب میں واقع پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر حملہ. پیٹروکیمیکل کمپلیکس کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گیا. خبر ایجنسی کے مطابق ایران کے 10 سے زائد شہروں میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی. حکام کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل کے خلاف اپنی جوابی کارروائی جاری رکھے گا. دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیلی حملوں نے ایران کے جوہری پروگرام کو سالوں پیچھے کر دیا ہے. ہم ایرانی حکومت کے ہر مقام اور ہر ہدف کو نشانہ بنائیں گے. ادھر وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی ہے. پاکستان حکومت ایران اور برادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے. وزیراعظم نے ایران کے خلاف اسرائیلی حملوں کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں. ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. وزیراعظم نے حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر صدر سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ اسرائیل کی اشتعال انگیزی علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے. ان کے لیے قانونی اقدامات کے خاتمے کے لیے فوری اور قابل اعتبار اقدامات کریں. پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے پوری طرح سے پرعزم اور اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کیا گیا. انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان قریبی اور برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو اسرائیل کے ساتھ بحران پر ایران کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا جائے. ایران کا بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل پر 5ویں میزائل حملے. ایران اب تک 200 سے زائد میزائل داغ چکا ہے. ایران کے اسرائیل پر حملوں میں اب تک 7 اسرائیلی ہلاک اور 90 زخمی ہو چکے ہیں. متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں. امریکی سفارت خانے کے ارکان پناہ گاہ میں چلے گئے ہیں. تل ابیب سمیت اسرائیل بھر میں سائرن کی آوازیں گونج اٹھی ہیں. کئی علاقوں میں بجلی بند ہے. ایران کے اسرائیل پر چوتھے میزائل حملے میں یروشلم، تل ابیب اور شیرون کے علاقے میں بھی دھماکے ہوئے ہیں جس میں 2 ایرانی میزائل کرنے کے اطلاعات موجود ہیں. تل ابیب کے عین وسط میں گرا جس میں اسرائیلی جوہری تحقیق مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا. ایرانی میڈیا نے بتایا کہ اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کے ہیڈ آفس کے باہر بھی دھماکہ ہوا ہے. ایران کی جانب سے 2 اسرائیلی جنگی طیارے مار گرانے اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے. ایران کی جانب سے میزائل حملے میں اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر کریا کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی صحافی ایلن میزاری نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ ایرانی حملے میں تل ابیب میں واقع اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. کریا ہیڈ کوارٹر میں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو فوجی بریفنگ لیتے رہے ہیں. 7 مقامات کو نشانہ بنایا گیا جس میں 9 عمارتیں مکمل تباہ ہو چکی ہیں. تل ابیب میں حملوں کے بعد متعدد عمارتوں کو آگ لگ گئی. دھوئیں کے بادل چھا گئے. مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں. اسرائیل میں 150 اہداف کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی ڈیفنس فورس نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایران نے اسرائیل بیلسٹک میزائل داغے ہیں. ایرانی طاقتور عسکری تنظیم پاسداران انقلاب نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل پر جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے جس کے اثرات دیکھ کر دنیا حیران رہ جائے گی. آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت اسرائیلی فوجی تنصیبات اسلحہ ساز فیکٹریوں اور فوجی اڈوں پر میزائل حملے جاری رکھے گی. ہاتھوں سے گناہوں کے خون بہائے جانے کا خود جواب ہے. ایرانی فوج نے واضح کیا ہے کہ ایران کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کو کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. پاسداران انقلاب نے اسرائیل کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی سیکیورٹی سرخ لکیر ہے اور اس لکیر کو عبور کرنے والوں کو پچھتانا پڑے گا. اسرائیل کے لیے ایک حیران کن مرحلہ ثابت ہوگا. ادھر سوشل میڈیا پر تل ابیب اور اس کے ملحقہ علاقوں میں ہونے والے نقصانات کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہو گئیں. امریکی چینل فاکس نیوز کی جانب سے تل ابیب کے ساتھ موجود عمارت گان کی ویڈیوز شیئر کی گئیں جس میں عمارتیں اور گاڑیوں کو پہچاننے والے نقصان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تل ابیب میں ایران کے میزائل حملوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی دیکھی گئی ہے.
ایران پر اسرائیلی جارحیت، بھارتی سرکاری میڈیا دوردرشن کی فیک رپورٹنگ کے ذریعے اسرائیل کی تعریفیں۔ بھارتی چینل کے ایران پر اسرائیلی حملے کی جھوٹی ویڈیوز نشر کر کے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسرائیلی حملے سے ایران کانپ اٹھا۔ معروف بھارتی مفکر سندیپ مندونے نے بھارتی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے پر کڑی تنقید کی ہے۔ ایران بھارت کا دوست ہے اور بھارت وہاں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اسرائیل کے بھیشن حملوں سے کانپا ایران، پرمانو اور سینیہ ٹھکانوں کو بنایا نشانہ۔ ایرانی سینا اور ریولیوشنری گارڈز کے پرمکھ سمیت کئی ٹاپ کمانڈروں کی موت، 6 پرمانو ویگیانک مارے۔ اسرائیل نے ایران پر کیا بڑا حملہ۔ اسرائیلی وایو سینا کا ایران کے پرمانو کارکن سے جڑے ٹھکانوں کو خاک میں ملا دیا۔ ایران کے کئی حصوں سے دھماکوں کی تیز آوازیں سنائی دی گئی۔ وہیں اسرائیل نے آپریشن کو نیشن آف لائنز کا نام دیا، اور وہیں بنجمن نیتن نے حملے کے بعد دیا بیان کہ ایران کے پرمانو کارکن پر یہ ایک بڑا حملہ ہے۔ اسرائیل کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں۔ اسرائیل نے یمن، ایران اور فلسطین کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ عالم اسلام کا اتحاد ضروری ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال OIC کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا اسی ایوان میں ٹانگیں کانپنے کی جو بات ہوئی، آپ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اس پہ۔ یہ سارا تاریخ ہے اور ہم اس تاریخ پہ اس وقت بھی شرمندہ ہوئے، آج بھی شرمندہ ہیں کہ آرمی چیف اور اس وقت کے وزیر اعظم نے مل کے قومی وقار کو ٹھیس پہنچائی، اور جو فتح اس وقت ایئر فورس نے حاصل کی، ایک جہاز جو ہے پاکستانی اسپیس کو جس نے وائلیٹ کیا، اس کو گرایا اور اس کے پائلٹ کو ہم نے گرفتار کیا۔ لیکن ایبجیکٹ سرنڈر جو ہے ودن 24 آورز جو ہے ہم نے کیا۔ کیا وجوہات تھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اب وہ فارچونیٹلی میرے لیے یہ بڑا بھارت اور اسرائیل گٹھ جوڑ خطے کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف 2 ٹوک الزام میں کہہ چکے ہیں کہ فلسطین کی ایک آزاد ریاست کا قیام ہی اس مسئلے کا پائیدار حل ہے۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کا موقف نہایت قابل ستائش ہے۔ بھارتی میڈیا کے ارناب سوگامی نے ایران پر اسرائیلی حملے کو حماس کے اسرائیل پر حملے سے جوڑتے ہوئے کہا کہ پہلے کس نے شروع کیا؟ سابق بھارتی میجر گورو آریہ نے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کو براہ راست ٹی وی پر غلط القابات دیے ہیں۔ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد بھارت کے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اسرائیل بھارت دوستی کے حق میں آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ Can any sane person deny that the Hamas started it when they murdered and gang-raped Israelis at a music festival on October 7th last year? ایران کے سینیہ ٹھکانوں پر اسرائیل نے پھر سے حملہ کیا ہے۔ وہ لگاتار حملے کر رہا ہے، ٹارگیٹڈ اٹیک کر رہا ہے۔ جنجان میں سینیہ ٹھکانے پر اسرائیل نے ایئر سٹرائک کی ہے۔ اس کی تصویریں کن کن جگہوں پر کیا ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ We must not remain neutral at all. We must take sides. Why all of us, all right-thinking people, all rational people, all people who are against terrorism must support. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ پر بلایا گیا ہنگامی اجلاس کسی واضح نتیجے کے بغیر ختم ہو چکا ہے۔ امریکی مندوب نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملے سے قبل آگاہ تھا۔ واشنگٹن حکومت ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے گی۔ ہم اسرائیل کے دفاع کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کشیدگی میں کمی کو بھی ترجیح دیتے ہیں۔
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का पूरा हक हासिल है। इसराइली जारियत नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान ईरान पर इसराइल के गैर कानूनी हमले की मज़म्मत करता है। इसराइली हमला अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल ने अमन मुज़ाकरात के दरमियान ईरान पर हमला किया। आलमी बरादरी को इसराइली जारियत का नोटिस लेना चाहिए। Condemns unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran. Pakistan stands in resolute solidarity with the brotherly people of Iran. We offer our sympathies and condolences on the loss of life and damages due to these heinous attacks. The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of Iran and clearly contravene the UN Charter and fundamental principles of international law. We unequivocally denounce these blatant provocations, which constitute a grave danger and a serious threat to the peace, security, and stability of the entire region and beyond, with serious implications. Iran has the right to self-defense under Article 51 of the UN Charter. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।